یہ جو حدیث بیان کی ہے وہ آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ آپ تو مجتہد نہیں ہیں، اور کس لیے پڑھی ہے؟ ہم بھی مجتہد نہیں ہیں، تو فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، غلط کام کر دیا، نہ آپ کو سمجھ آنی تھی نہ ہمیں آنی تھی، ثواب کی خاطر جیسے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ثواب کی خاطر۔ ہاں، یعنی آج تک یہ بات بھی ہم ان کو نہیں سمجھا پائے کہ حدیث، جب یہ سوال اللہ یاری صاحب پوچھتے ہیں نا کہ کیا عوام حدیث سمجھ سکتی ہے، ہاں یا نہ میں جواب دو، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر نہیں سمجھ سکتی تو یہ معصومین نے ایسا کلام کیا ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، تو پس وہ جب لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے تو ایسے کلام کا فائدہ کیا؟ اگر سمجھ سکتی ہے تو تقلید باطل ہے۔ یہ ہے مغالطہ۔ ہاں بالکل، اب ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ بھئی سمجھنے سے مراد کیا ہے آپ کی، یہ تو کھولیں، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کا ترجمہ آپ کو سمجھ آتا ہے، تو سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی تفسیر کرنا اور اس سے حکم شرعی کو نکال لینا، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کی آیت آپ کسی کے سامنے پڑھیں، آپ کہیں آپ قرآن کی آیت آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ تو کہ ہاں سمجھ تو آتی ہے، قرآن کی آیت پھر اللہ نے ایسے نازل کر دی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، کہ قرآن کی آیت سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ یہ قرآن کی آیت سے حکم شرعی نکالو گے، تفسیر اس کی کرو گے، وہاں پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ مولا امیر علیہ السلام آئیں گے، وہ مسجد میں بیٹھا ہوگا قاضی، اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی ناسخ منسوخ تمہیں پتہ ہے قرآن کے، عام خاص تمہیں پتہ ہے، مطلق مقید پتہ ہے، تم تفسیر کرنے بیٹھ گئے ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر آپ کے اوپر شرائط آ جائیں گی، اور پھر امام رضا علیہ السلام وہاں پہ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ جیسے قرآن کے اندر ناسخ منسوخ ہے، مطلق مقید ہے، عام خاص ہیں، ایسے ہی ہماری کلام میں کیا ہے، ناسخ منسوخ عام خاص ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا کہ آپ حدیث میں پھر پھنس گئے، حدیث کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن وہاں سے ساری حدیثوں کو جوڑ کے اپنی شرعی ذمہ داری نکالنا، ان کی تفسیر کرنا، اس کے لیے تو آپ کو پھر ساری چیزیں پڑھنی پڑیں گی، پوری تحقیق کیا آپ کو کرنی پڑے گی، تو لہٰذا جو ہے وہ دو چیزیں الگ ہیں، حدیث سمجھ سکتے ہیں یعنی ترجمے کی حد تک، قرآن کی آیت سمجھ سکتے ہیں ترجمے کی حد تک، مکمل اس کی تفسیر کرنا، اس سے اللہ کے حکم شرعی کو جاننا، اس کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے تمام قرآن کی آیات کا پتہ ہو، عام خاص کا پتہ ہو، ناسخ منسوخ کا پتہ ہو، محکم متشابہ کا پتہ ہو، تب جا کے جو ہے وہ آپ کلام اہل بیت سے یا کلام الہی سے اپنے حکم شرعی کو کیا نکال سکتے ہیں۔ تو یہ شباب کا بہت بڑا جو ہے وہ غیر مقلدین کا طرف ہم گفتگو نہیں لے کر جاتے، اب یہ دیگر سوالات ہم لیں گے، لیکن غیر مقلدین کا بہت بڑا یہ اشتباہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی دو اور دو چار کی طرح کی کیا چیز تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے خواہ جو ہے وہ اس کو اتنا مشکل بنا دیا، محدثین نے چیزیں لکھ دی، تحقیق کر دی، حدیثیں پہنچا دی، بات ختم، بس ختم، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جو ہے نا اس کی تخصص کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ هذه الاشیاء لا تحتاج الى التخصص، کہ ان اشیاء کے لیے کسی کے تخصص کی اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دو اور دو چار کی طرح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ شبہ کیا ان کے ذہن میں ڈالا کیا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ شرعی احکام پیش نہیں آتے جس طریقے سے مقلدین کو ہیں، یعنی ابھی آپ اپنے واٹس ایپ گروپ کو کھولیں، اپنے فقہی گروپ کو کھولیں تو کتنے دسیوں سوالات آئے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، لیکن جو ہمارے غیر مقلدین بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو سارے فرضی سوالات ہیں، ہمیں تو یہ پیش ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، ابھی یہی سوال جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھ لی 10 دن کا قصد کر کے، پھر اس کا قصد ٹوٹ گیا، ابھی 2 دن اس نے رہنا ہے، مزید 10 دن نہیں رہنا، تو اب روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، یہ سوال غیر مقلدین نے کبھی کیا ان سے؟ کبھی بھی نہیں کیا ان سے، یعنی اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کیونکہ غیر مقلدین بیچارے دین کے اوپر اتنا دقت سے عمل نہیں کرتے، ان کو اس طرح کے مسئلے پیش نہیں آتے، تو لہٰذا وہ کیا ہے کوئی ٹینشن نہیں لیتے، اور اگر اس طرح کے سوالات آ بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں تم ایسے فرضی باتوں کے اوپر لگے ہوئے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی، یوں کر کے تبھی نہیں، یہ محسوس نہیں کروا پا رہے کہ کتنا مشکل کام ہے یہ۔ وہ اللہ جاری نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تقلید وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو دین پہ عمل علم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے اس کی ایک مستند ہو، کہ میں جو یہ عمل انجام دے رہا ہوں یا تو میں نے خود معصوم کی روایات پڑھ کے اس کا علم لیا، یا میں کسی ایک ایسے عالم سے پوچھوں کہ جس نے معصومین کی روایات سے میرے لیے حکم نکالا ہو۔ وہ ایک سوال آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، یعنی لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں جو مقلدین ہوتے ہیں، وہ اس نے نا ایک گانے کے لیرکس لکھ کے بھیجے، وہ 2 لائنیں تھی گانے کی، اور کہا آگا یہ والا گانا میں اپنی بیوی کے لیے گا سکتا ہوں بغیر بینڈ باجے اور بغیر میوزک کے، یعنی لوگ اس قدر بھی محتاط ہوتے ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے۔ دوسرا جو ہمارے کیا نام ہے علی رضا تھیم صاحب، علی رضا تھیم صاحب، ہاشمی صاحب نے ایک جواب دیا ہے، کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر واقعا آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ سوال یوں کر رہے ہیں کہ نیچا دکھانے کے لیے سوال یوں کر رہے ہیں کہ آپ ٹاؤنٹ کر رہی ہیں، ایسے سوالات کی معصومین نے روایات میں مذمت کی ہے کہ آپ کسی کو آزمانے کے لیے سوالات پوچھیں یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے سوالات پوچھیں، تو مذمت کی ہے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے تو خداوند متعال آپ کو معاف فرمائے، اگر آپ کی خالصتاً سمجھنے کی نیت ہے تو 2 گزارشات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ روایات جو ہیں وہ مختلف اقسام کی ہیں، کچھ روایات کا تعلق اخلاقیات سے ہے، کچھ روایات کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ روایات کا تعلق احکام سے ہے۔
अब कौन-सी रिवायत, जब हम ये कहते हैं कि एक आम शख्स रिवायात समझने की सलाहियत नहीं रखता, तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि वो तमाम रिवायात को समझने की सलाहियत नहीं रखता? बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक इंसान क्या कुरान समझने की सलाहियत नहीं रखता, जबकि कुरान कह रहा है कि हमने इसको आसान अंदाज में, अल्लाह ताला कहते हैं हमने कुरान को आसान अंदाज में नाज़िल किया। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कतअन इंसान 0/0 ना एक रिवायत भी समझने की सलाहियत नहीं रखता और ना ही कुरान समझने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बाज़ रिवायात पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में तखस्सुस की ज़रूरत होती है। तभी मकतब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम में ऐसे शागिर्दान थे कि जिनमें इमाम ने सबके लिए ये नहीं कहा कि या ज़ुरारा मस्जिद में या अबान बिन तगलिब मस्जिद में बैठ जाओ और लोगों को फतवा दो। या अगर सब समझने की बराबर सलाहियत रखते हैं तो इमाम के पास आके ना पूछते कि अम्मन आखज़ मालिम दीनी, हम किससे मालिम दीन ने? इमाम कह देते ये हदीस की किताबें हैं, ये फलाँ चीज़ है, खुद से आप मालिम दीन को अख़ज़ करो। तो इमाम अपने शागिर्दों की तरफ लोगों को रुजू करवाते थे ताकि वो आपके लिए मालिम दीन को बयान करें। इसी तरह कितनी ही रिवायात हैं जो आपके सर से ऊपर गुज़र जाती हैं, उसके लिए आपको माहिर की तरफ रुजू करना पड़ता है। मैं एक مثلا रिवायत है बिहार में, खुद इस बिहारुल अनवार को देखिए अल्लामा बाकिर मजलिसी ने फ़क़त नक़्ल रिवायत पे इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि बयान लफ्ज़ लिखते थे, बयान उससे आगे वो उसकी तौज़ीह देते थे। मसलन एक रिवायत है बिहारुल अनवार में कि खुदावंद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला यानी हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मा तरद्दु फी शैइन अना फ़ाइलु का तरद्दुदी फी मौतिल मोमिन। किसी चीज़ में मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता, मैं शशोपंज का शिकार नहीं होता जितना मुझे मोमिन की मौत में शशोपंज का मैं शिकार होता हूँ। अब आया खुदा की निस्बत ये देना कि वो खुदा भी जो है वो हमारी तरह एक काम करने में जो है मुश्किल का शिकार हो सकता है या उसे तरद्दुद हो सकता है। आया ऐसी निस्बत आप खुदा की तरफ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन इस हदीस का माना क्या है? अल्लामा बाकिर मजलिसी आकर इसकी 3 वजूहात बयान करते हैं। ये रिवायत बुखारी में भी है और हमारे यहाँ भी नकल हुई है। तो ये उलमा जो आकर इसकी तशरीह देते हैं, ये क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं क्योंकि इन रवायात को समझने के लिए माहिर होना पड़ता है, जो उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद को समझ सकता हो और दीगर उलूम वगैरह इसकी खैर बहुत ज़्यादा वज़ाहत है। अगर आप समझना चाहते हैं तो ये सारी मिसालें समझाने के लिए काफ़ी हैं।